تو پہلی چیز تو میں نے آپ کو یہ کہنی تھی کہ آزاد ذہن وہی اوپر جاتے ہیں، پرواز انہیں کی اوپر ہے۔ غلام ذہن اچھے غلام بنتے ہیں، کبھی ان کی پرواز اوپر نہیں جاتی۔ دوسری چیز، ملک، ہمارا ملک تب تک کوئی بڑے کام نہیں کرے گا جب تک ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس چیز سے آزاد نہ کریں کہ جب تک ہمیں سپر پاور کی، جب تک ہمیں حمایت نہیں ہوگی، جب تک وہ ہم انہیں خوش نہیں کریں گے، جب تک ہم ان سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، جب تک ہم سارے اس خوف سے رہیں گے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، جب تک ہم اس فکر میں پڑے رہیں گے کہ ہاں اچھا جی اگر وہ ہم روس سے سستا تیل لیں گے تو ہمارا یہ جو آقا ہے، جو ہمارا ماسٹر ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے، جب تک ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے باحیثیت قوم، جب تک ہم سٹرگل کرنا نہیں سیکھیں گے، ہم ایک آزاد ملک نہیں بن کے رہ سکتے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ آزادی کا ہے۔ اس کے اندر پورا ایک فلسفہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، انہوں نے، ہمارے رسول نے جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہ چلتے پھرتے قرآن تھے، اس لیے اللہ ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلو۔ لیکن لا الہ الا اللہ، یہ یاد رکھیں، یہ آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے خدا، اللہ تیرے، کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا۔ تو جب یہ دعویٰ کر کے کسی سپر پاور کے سامنے ہم جب جھکتے ہیں تو ہم نے جو اللہ سے حلف لیا ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے اس قوم سے۔ جو مدینہ کی ریاست کی میں بار بار اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ وہ سیکھو کیا ہوا تھا، وہ دنیا کا تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا۔ یہ ہیومن ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 622 اور 632 کے بیچ میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور جب وہ اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، ان 10 سالوں کے اندر دنیا بدل گئی۔ ایک ایسا انقلاب آیا جو کہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ لوگ جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی، وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے، کہ 625 11 سال کے بعد رومن ایمپائر، بیزنٹائن ایمپائر، یارمک کی جو جنگ ہوئی تھی، گھٹنے ٹیک گیا مسلمانوں کے سامنے 11 سالوں کے بعد۔ کہاں 313 رومن ایمپائر کی جو ایک سدرن لیجن تھی وہ 1 لاکھ فوجی تھے اور جدید ہتھیار تھے، اور اس کے اگلے سال جو دوسرا سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا، جو پرشین ایمپائر تھا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ کیا چینج آیا تھا ان لوگوں میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر کون سا فکری انقلاب لے کے آئے تھے کہ وہ بالکل انسان، چھوٹے سے انسانوں کو پر لگے اور دنیا کی امامت کی ہے انہوں نے۔ سب سے پہلے ہوتی ہے خودداری۔ علامہ اقبال کی جو ساری شاعری، اس کا جو فلسفہ اگر آپ وہ پڑھیں، علامہ اقبال کے بہت پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو جو تھا وہ غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ خودداری، یہ ان کی جو ساری کوشش تھی مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بتا رہے تھے کہ ایک زمانے میں آپ کیا تھے، شکوہ اور جواب شکوہ، کہ کہاں تھے آپ ایک زمانے میں اور کہاں آپ زمینوں پہ پہنچ گئے۔ یہ آج بھی میں اپنی قوم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہمارے ملک کے اوپر ذہنی غلام بیٹھے ہوں، جو سارا وقت خوف زدہ ہوں کہ جناب ہمیں کوئی ناراض نہ کر دیں اگر ہم سستا تیل لیں گے روس سے، اپنی قوم کی زندگی آسان کریں گے، تو
ہمارا جو آقا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ان کے اربوں ڈالر ادھر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ڈالروں نے ان کو غلام بنا دیا ہے۔ ہندوستان ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہوتے ہوئے سستا تیل لے رہا ہے امریکہ روس سے، 40% کم پہ تیل لے رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے، اور ہم یہاں مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے غلام، وہ غلام جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے اتنے ڈرتے ہیں کہ وہ جناب جب تک وہ مائے باپ ان کی اجازت نہیں دیتا وہ تیل نہیں خریدتے۔ اور وہ اور بڑی چیزیں ہیں، ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کی، ایک دھبکا پڑا، ایک ٹیلی فون میسج آئی، چاروں شانے چت ہو گئے ہمارا جو اس وقت کا سربراہ تھا، اور اپنے 80,000 لوگوں کی قربانی دے کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے۔